فرماتے ہیں ایک ابو عبیدہ بن جراح کی بیوی نہیں، یہاں تو سینکڑوں خواتین ساتھ ہیں اسلامی لشکر کے۔ جب مرد حضرات تھک جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ دیر سستانے کے لیے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خواتین آگے ہو کے انہیں کہتی ہیں رک جاؤ ذرا، تم تو کہتے ہو کہ جنت میں بڑی ہو رہے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت ہو رہے ہیں، اب تمہیں جنت کی حوروں کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کہتے ہو کہ مجاہد کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، ہم نے جو اپنے دودھ سے تمہارے بچوں کو جوان کیا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تو ہم نے تو جہاد کے لیے بچوں کو جنم دے کر جوان کیا ہے، اب تم بچوں کے باپ ہو کر کیوں جاتے ہو؟ یہ دیکھو ہمارے دل کے جگر پارے، ہمارے جوان بچے تمہارے ساتھ ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ جب مرد پیچھے ہٹنے کا ارادہ کرتے تو یہ مصطفیٰ کی غلامان یہ باندیاں یہ سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو بتایا جاتا؟ یہ ہیرو حضرات ہیں، یہ اسلام کی روشن تابناک تصویر ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت خالد میں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، یہاں یہ یرموک ہے علاقہ، اس کا یہ جب میدان کا نام یرموک ہے، میدان یرموک اسے کہا جاتا ہے۔ ایک دشمن یہاں آیا ہے، وہ اپنے علاقے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو اپنا خطرہ پڑا تو وہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا، کہنے لگا ان لشکروں کے خلاف میں تمہاری مدد اگر کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ کوئی مجھے ملے گا کوئی دنیا کا مال؟ یہ تم 40,000 ہو، دشمن تمہارا 8,60,000 ہے، تو مجھے تو اپنا خطرہ ہے کہ کہیں مجھے بھی درمیان میں تم قتل نہ کر دو، تو میں اپنی پناہ کے لیے آیا ہوں تمہاری مددگاری کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ تو فوج تو ہمیں دے نہیں سکتا، اسلحہ تو دے نہیں سکتا، تو ان کے زیر نگرانی ہے، ماتحت ہے۔ اس نے کہا بس تم مجھے اجازت دے دو کہ مجھے کچھ نہ کہو، میرے صوبے کو کچھ نہ کہنا، یہ جو 8,60,000 کا لشکر ہے اس میں سے جتنا ممکن ہو سکا میں تمہارے ہاتھوں سے تباہ کروا دوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا مانگ کیا مانگ؟ اس نے کہا مجھے یہ دے دو، یہ دے دو۔ فرمایا تمہیں مل جائے گا، معاہدہ ہو گیا، تحریر ہوگی۔ اب یہاں ایک ندی ہے، بہت بڑی نہر ہے، بڑی گہری ہے، اس نے کہا جی 500 بندے آپ اپنے مجھے دے دیں، مسلمان سپاہی مجھے دے دیں، لیکن اگرچہ میں غیر مسلم ہوں آپ ان کو پابند کر دیں کہ جیسے میں کہوں پھر ویسے یہ کرتے رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں غیر مسلم ہوں تو میری بات کیوں مانیں۔ یہ فوجی طریقہ ہے جناب، یہ آپ کی مدد کا ایک میرے پاس وسیلہ ہے، تو آپ 500 بندہ مجھے دے دیں، بس پھر میرا کام دیکھ لینا، آپ پرسوں تک میں آپ کی بڑی مدد کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 500 فوجی دے دیے۔ اس نے ان کو کہا ایک جگہ بتائی، بھئی یہاں کھڑے ہو جاؤ سارے اسلامی فوجی 500، جب میں تمہیں کہوں گا تب تم نے شور ڈال دینا ہے کہ حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، حملہ کر دو، دشمن پر تم نے حملہ کر دینا ہے، حملے کا تم نے شور کرنا ہے، ایسے شور کرنا ہے جیسے حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر تم نے واپس آ جانا ہے کہ آ جاؤ بھائی شکست ہو گئی، ہم ہار گئے ہیں، واپس زور زور سے تم نے کہنا ہے ہم ہار گئے ہیں، مسلمان ہار گئے ہیں، واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 500 بندہ کھڑا کر دیا، انہوں نے زور زور سے حملے کی نعرے لگائے، 500 صحابہ کرام نے، تابعین نے، شور ڈل گیا جی حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آوازیں آنی مسلمان شکست کھا گئے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے۔ اور وہ رومی جو آئے لشکر دوڑ کے ان کے پیچھے گرفتار کرنے کے لیے، اب وہ ان کا ہم نوا بن گیا۔ اس نے کہا دوڑو، بھاگو، مسلمان بھاگنے نہیں چاہیے، ادھر آؤ۔ آگے وہ نہر تھی، وہ کئی ہزار رومیوں کا لشکر لا کر اس نے کہا بس یہ تھوڑی سی ندی ایسے پار کرو اور مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دو۔ تقریباً 25,000 سپاہی اس نے نہر میں ڈبو کے مار دیے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اس نے ادھر ان کو یہ بتایا کہ مسلمان شکست خوردہ ہو گئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ دوڑ جائیں گے۔ اب وہ رومیوں کا حملے باز ہو گیا، اور اس نے کہا دوڑو بھائی، ان مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، زندہ بچ کے کوئی نہ جائے مسلمان، دوڑو ان کے پیچھے۔ آگے نہر تھی، اس نہر میں اس نے 25,000 یا 30,000 کا لشکر وہیں ڈبو کے مار دیا۔
اب وہ آیا حضرت خالد بن ولید کے پاس، کہا جی میرا نام، آپ نے فرمایا تیرا انعام بنتا ہے، ہم ابو عبیدہ سے انعام دلوائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ وہ بات ہے میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ پہ نکل آئے تو پھر ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ غیر مسلم سے دشمنوں، دین کے دشمنوں سے اللہ دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، ہر جمعہ یہ بات دہراتا ہوں کہ آج امت مسلمہ اگر متحد ہو کر نکل پڑے، اللہ کے نام پر نکل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آج اسلامی دنیا نکل پڑے، ان کی تعداد تھوڑی ہو، ان کے پاس اسلحہ تھوڑا ہو، ان کے پاس فوج تھوڑی ہو، بھائی تم اپنی فوج پر نہ اعتبار کرو، اعتبار اپنے سچے خالق اور مالک پر کرو۔ تم اس نبی کے امتی ہو جس کے 313 نے 1000 کو شکست دی ہے۔ یہ کتنی تعداد؟ 40,000۔ اور بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، کیا کوئی نسبت ہی نہیں بنتی 40,000 کی؟ اللہ، 1 مہینہ یہاں جہاد ہوا اور یہاں ابو جہل کا بیٹا، جو کبھی ابو جہل کا بیٹا کہلاتا تھا، جی اکرمہ، جو اپنے باپ کے ساتھ مل کر اسلام کا مخالف تھا، فتح مکہ والے دن اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا، یہاں اکرمہ نے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا بدندار رہی اور یہاں انہوں نے شہادت پائی۔ آخری بات یرموک کی میں عرض